میں بدنام ہو جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نازش اس سنگ دل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، ہو جاؤ بدنام، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بدنام ہو جاؤ۔ منہ سگریٹ دبائے وہ بولا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کی سسکیاں اس پر بے اثر تھی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میری شرط پوری کر دو سویٹ ہارٹ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی احمد سلطان کو لڑکی ایک ہی رات اپنے بستر پر اچھی لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر بجھائی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں نہیں پلیز، میرا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، وہ مر جائے گا۔ نازش روتے ہوئے بولی، آج میں تمہیں ایسے تو جانے نہیں دوں گا، زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شرٹ اتار کر پھینک چکا تھا اور نازش کے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ احمد سلطان کی مضبوط گرفت میں تھی اور وہ اپنے ہونٹ اس کے آنسوؤں کو۔ کمرے کی چادر بکھری ہوئی تھی، بیڈ پر کئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں وہ بیٹھی اپنا منہ چھپائے بری طرح سے کانپ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا احمد سلطان، تم دو گے، گڑ گڑاؤ گے، مجھ سے معافی مانگو گے، لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ نازش کی آواز پر صوفے پر بیٹھا احمد اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ احمد سلطان تم جیسی معمولی لڑکی کے سامنے روئے گا، معافی مانگے گا؟ میں بزنس ٹائکون کا بادشاہ، ایک اشارے پر لڑکی ہنس کر اس کی باہوں کا ہار بنتی، وہ تمہارے سامنے جھکے گا؟ یاد رکھنا لڑکی، احمد سلطان نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ احمد سلطان کی آنکھوں میں غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی شکست کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا اسے کامیاب بزنس مین کے طور پر جانتی تھی، مگر اس کے قریب رہنے والے جانتے تھے کہ احمد سلطان کے اندر ایک اور شخصیت بھی چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت جو اپنی انا کو اپنی زندگی سے زیادہ اہم سمجھتی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو نازش کہ احمد سلطان کے فیصلے کبھی جذبات پر نہیں ہوتے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میں نے زندگی میں ہر چیز محنت سے حاصل کی ہے، عزت، مقام اور طاقت، اور جو کوئی بھی میری زندگی میں طوفان لے کر آیا میں نے اسے اس کا جواب ضرور دیا۔ نازش خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ احمد سلطان صرف غصے والا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی سوچ اور فیصلوں کا قیدی بن چکا تھا۔ احمد آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب گیا۔ باہر شہر کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس کے اندر برسوں پرانی نفرت کا اندھیرا تھا۔ لوگ مجھے مغرور کہتے ہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور شاید وہ غلط بھی نہیں کہتے، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس غرور کے پیچھے کتنے زخم ہیں۔ اس کے ذہن میں ماضی کے وہ لمحے گردش کرنے لگے جنہوں نے اسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ احمد سلطان جو کبھی نرم دل ہوا کرتا تھا، حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا کہ اب وہ ہر رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے لیے دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، لائق وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، اور دوسرے وہ جنہیں وہ اپنے خلاف سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی نازش، احمد نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگا کہ میں غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آواز میں غرور کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد بھی شامل ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ احمد سلطان کمزور نہیں پڑتا، یہ جملہ وہ صرف نازش کو نہیں بلکہ خود کو بھی یقین دلانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف نازش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس شخص کے اندر صرف غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی بھی ہے جسے وہ دنیا سے چھپا کر بیٹھا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ماضی کے زخم کسی بے گناہ کی زندگی مشکل بنانے کا حق دے سکتے ہیں؟ احمد اپنی جگہ مضبوط کھڑا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ انصاف ہے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا، کیونکہ کبھی کبھی انسان جس حقیقت کو سچ سمجھ کر اپنی پوری جنگ لڑ رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک ادھورا سچ ہوتا ہے۔ اور احمد سلطان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسا راز اس کے سامنے آنے والا ہے جو اس کے غرور کی بنیادیں ہلا دے گا، ایک ایسا راز جو اسے مجبور کرے گا کہ
وہ پہلی بار خود سے سوال کرے، کیا وہ واقعی انصاف کر رہا تھا یا وہ صرف اپنی نفرت کا بدلہ ایک غلط انسان سے لے رہا تھا؟ اور جب سچ سامنے آئے گا تو کیا احمر سلطان، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اپنی ہی غلطی کے سامنے جھک پائے گا؟ احمر سلطان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کی تاریکی کو گھور رہا تھا۔ ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کا دھواں اور غصے کی تپش کو کم کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کلامی کے عالم میں دانت پیس کر رہ گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا نازش کہ تمہارے خاندان کی بچھائی ہوئی اس بساط پر تم سکون سے اپنی زندگی شروع کر لو گی؟ اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، میں تمہیں پورے خاندان کو برباد کر دوں گا، اور اس کی شروعات تمہاری اسی خوشی سے ہوگی جس کے خواب تم دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنے خاندان کی تکلیف کو یاد کر کے مزید بھر گیا۔ صبح ہوئی تو حویلی کے ڈرائنگ روم میں احمر سلطان کرسی پر براجمان تھا۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ شہیر آ چکا۔ احمر نے اسے وہیں بلا لیا۔ شہیر کمرے میں داخل ہوا تو احمر نے اسے گلے لگایا، مگر اس کے چہرے کی سختی برقرار تھی۔ ناشتہ کر لو شہیر، احمر نے سرد لہجے میں کہا۔ شہیر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں یہاں ناشتہ کرنے نہیں آیا احمر، تمہارے کل رات کا میسج پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ نازش کو اٹھانا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آج اس کی مہندی ہے اور کل بارات۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے؟ اس طرح کا قدم اٹھانا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ احمر سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے میز پر مکہ مار کر کہا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اس کے خاندان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں اسے کسی اور کے ساتھ بیاہ کر جاتے ہوئے دیکھتا رہوں؟ میں اسے جانے نہیں دوں گا، نہ ہی اسے اور اس کے خاندان کو سکون سے جینے دوں گا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو صاف کہہ دو، مجھے تمہاری دوستی کا اس وقت پتہ چل جائے گا۔ شہیر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں یار، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، بس میں تمہیں حالات کی سنگینی سمجھانا چاہتا تھا۔ احمد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا، آج رات 12 بجے 1 بجے جب مہندی کا فنکشن ختم ہوگا تو ہم خود اسے اس کے گھر سے اغوا کریں گے، صرف تم اور میں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ شہیر نے سر ہلا دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ احمد اب کسی کے نہیں سنے گا۔ دوسری طرف نازش اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کا دھیان فون پر تھا جہاں وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ یار میں کیا کروں؟ بابا کو میں انکار نہیں کر سکتی، اور زبیر بھلے وہ مجھے پسند نہیں کرتا، ایک اچھا انسان ہے، مجھے اس کے ساتھ کمپرومائز کر ہی لینا چاہیے۔ دوسری طرف سے دوست کی آواز آئی، نازش تمہیں پتہ ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتی تو کیسے رہ پاؤ گی؟ اور تمہیں یہ بھی تو پتہ ہے کہ تم دل ہی دل میں کسے پسند کرتی ہو؟ نازش نے تیزی سے جواب دیا، پلیز چپ کر جاؤ، میں نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کال کاٹ دی اور بیزاری سے فون پلنگ پر پھینک دیا۔ اس اپنی محبت کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سوچنا بھی اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کزنز کمرے میں داخل ہوں اور اسے چھیڑنے لگیں، دیکھو تو نازش، زبیر کتنا خوش نصیب ہے جو اسے تم جیسی دلہن مل رہی ہے۔ ایک کزن نے چھیڑتے ہوئے کہا تو نازش نے پھیکی سی ہنسی۔ وہ اپنی بے چینی کو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آخر کار مہندی کا وقت ہوا تو وہ دلہن بنی تھی، مگر اس کا دل کسی ویرانے کی طرح اداس تھا۔ وہ مجبوراً اسٹیج پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف احمد سلطان اور شہیر حویلی میں موجود بڑی اسکرین پر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ احمد کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، اور پھر اسے اس کے آدمی کی کال آئی کہ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی ختم ہوگا اطلاع دے دی جائے گی۔ احمد اسکرین پر نازش کو ہنستے ہوئے دیکھ کر دل ملا اٹھا، تمہاری یہ ہنسی عارضی ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ نازش، اگر میں نے تم سے اپنی عزت کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی احمد سلطان نہیں۔ مہندی کی رسمیں جاری تھیں اور زبیر جو اسے دل سے پسند کرتا تھا اسٹیج کے قریب ہی کھڑا تھا۔ نازش کا ہر لمحہ کرب میں گزر رہا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا
کہ احمر اسے اپنی نظروں میں قید کیے ہوئے ہے۔ نازش مہندی کے فنکشن کے بعد اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے بھاری جوڑا اتار کر پھینکا اور چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر لگا میک اپ اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ تم آخر کسی کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں زبیر بالکل پسند نہیں اور تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ خود سے ہی مخاطب تھی، پھر ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے خود ہی جواب دیا، اگر تم نے کسی کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تو تم برباد ہو جاؤ گی، اور تمہارے گھر والے بھی تمہاری وجہ سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی محبت کو اسی دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ وہ خود کلامی کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باتھ روم گئی، فریش ہونے کے بعد بستر پر آئی اور لیمپ آف کر کے لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی چہرہ آ رہا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، مگر اسے اب یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سکے۔ اسی طرف حویلی کا منظر بہت ہی پراسرار تھا۔ احمر سلطان اور شہیر دونوں پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ احمر کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر موجود تھی۔ شہیر اسے دیکھ کر بے چینی سے بولا، احمر، ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں، کیا تم واقعی یہ کرنا چاہتے ہو؟ احمر نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے شہیر، مجھے صرف اور صرف اپنے انتقام کی فکر ہے، جس نے میرے خاندان کو برباد کیا، میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ شہیر نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دونوں راستے بھر خاموش رہے۔ احمر کا دماغ صرف اور صرف نازش کے گھر کی طرف تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس نے اپنے خاندان کی تکلیف کا بدلہ نازش سے لینا ہے۔ گاڑی ان کے بنگلے کے باہر جا کر رکی تو احمر نے اشارے سے شہیر کو چپ رہنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے اور دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ احمر نے تیزی سے شہیر کے کاندھوں پر چڑھ کر دیوار پھلانگی اور دوسری طرف اتر گیا۔ شہیر بھی ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بنگلہ خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ مہندی کے تھکے ہارے سب لوگ گہری نیند سو چکے تھے۔ احمر نے شہیر کو گیٹ کے پاس ہی کھڑا کر دیا اور سختی سے کہا، تم یہیں پر رہو گے اور اگر باہر کوئی بھی حرکت ہوئی تو مجھے فوراً کال کرنا، میں اندر جا رہا ہوں۔ شہیر نے حیرت سے پوچھا، تم اندر کیسے جاؤ گے اور تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کمرہ کہاں ہے؟ احمر نے ایک حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے سب اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کا کمرہ کہاں ہے، بس تم یہاں نظر رکھو۔ احمر وہاں کھڑی گاڑی کے اوپر چڑھ کر آسانی سے ٹیرس تک پہنچ گیا۔ نازش کے کمرے کی کھڑکی بدقسمتی سے کھلی تھی مگر پردہ گرا ہوا تھا۔ احمر نے آہستہ سے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ جب اس کی نظر بستر پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نازش وہاں بے خبر سو رہی تھی اور اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور دوسرا پہلو میں بڑا تھا۔ احمر اسے دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی تھی، مگر پھر اسے اپنا بدلہ یاد آیا اور وہ خود کو کوسنے لگا۔ احمر سلطان، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں اس کے دیوانے ہونے کے لیے نہیں آئے بلکہ اسے برباد کرنے کے لیے آئے ہو، تبھی تمہارا بدلہ پورا ہوگا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں نازش کے معصوم چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس اپنی ہمت جواب دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک نازش بستر پر کسمسانے لگی۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے جاگ گئی اور جیسے اس نے اپنا قریب کسی اجنبی کو محسوس کیا تو وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے ہی والی تھی کہ احمر نے بجلی کسی تیزی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر ایک لفظ بھی نکالا تو تمہاری جان لے لوں گا، خاموش ہو جاؤ۔ احمر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو نازش کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر احمر کا ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جم چکا تھا۔ احمر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جیب سے بے ہوشی کا اسپرے نکالا۔ نازش نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت کام نہیں آئی۔ جیسے ہی احمر نے اسپرے کیا تو وہ نڈھال ہو کر اسی کی باہوں میں جھول گئی۔ احمر نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور پورا گھر ابھی بھی اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔
चौकीदार आंखों पर रुमाल डाले खर्राटे ले रहा था। अहमद शहीर के साथ मिलकर उसे गाड़ी में डालकर हवेली की तरफ ले आया और हवेली के एक कमरे में बेड पर सुलाकर वो खुद अपने कमरे में जाकर सोचों में खो गया कि कल सुबह वो नाजिश से कैसे बात करेगा और उसका सामना कैसे करेगा। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली के पर्दों के पीछे से झांक रही थी, मगर इस कमरे में अंधेरा और हब्स था जहां नाजिश को कैद किया गया था। नाजिश की आंखें जैसे ही खुली तो उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल अजनबी लगा। उसे याद करने की कोशिश की कि वो तो अपने कमरे में सो रही थी, तो यहाँ कैसे पहुंची। उसे कुछ लम्हे पहले के वाक़यात धुंधले से याद आए, जैसे कोई उसके कमरे में आया हो और फिर कुछ महसूस न हुआ। उसे खौफ की शदीद लहर ने घेर लिया। वो उठकर भागी और दरवाजे की तरफ गई। उसे बाहर बंद पाया। उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, कोई है? मुझे यहाँ क्यों रखा है? ये सब क्या तमाशा है? कमरे के बाहर सन्नाटा था, जो उसके डर में मज़ीद इजाफा कर रहा था। इतने में बाहर से भारी कदमों की आहट आई और दरवाज़ा तेज़ी से खुला। सामने अहमद सुल्तान खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक सख्ती थी। नाजिश ने उसे देखा तो उसके कदम पीछे हट गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें क्या हक पहुँचता है मुझे यहाँ लाने का? नाजिश ने कांपती हुई आवाज़ में अहमद से सवाल किया, जो उसे किसी जंगली दरिंदे की तरह देख रहा था। अहमद एकदम उसके करीब आया और उसे पकड़कर साथ वाली दीवार से ज़ोर से पिन कर दिया कि नाजिश की हड्डियां तक दर्द की लहर दौड़ गई। हक की बात तुम कर रही हो? जिस वक्त तुम्हारा ख़ानदान वालों ने मेरी इज्जत के साथ खेला, उस वक्त तुम्हें हक की याद नहीं आई? अहमद ने दांत पीसते हुए कहा तो नाजिश की आंखें हैरत से फैल गई। अहमद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि नाजिश का दम घुटने लगा। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या ही मिलेगा? प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे? अहमद ने एक तल्ख हंसी हंसी और उसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा। ख़ानदान की फ़िक्र तुम्हें बहुत है ना? वही ख़ानदान जिससे मेरी इज्जत के टुकड़े किए। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अब न कोई बारात आएगी, न कोई तुमसे निकाह करेगा। अब तुम मेरी कैद में हो। अहमद उसे वहीं बेबसी की हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिमा अंदर आई और खाना एक छोटी सी मेज़ पर रखा। नाजिश ने हक़ारत से उसे देखा और उसे दूर फेंक दिया। मुलाजिमा डरकर वहाँ से चली गई। कुछ मिनट बाद अहमद दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसने ज़मीन पर गिरा हुआ बर्तन देखा तो उसके माथे पर बल पड़े और नाजिश के पास आए और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तड़पाऊंगा, इसीलिए चुपचाप खाना खाओ। नाजिश के रुखसार पर 5 उंगलियां छप गई और वो फर्श पर बैठकर सिसकियों में रो पड़ी। अहमद ने मुलाजिमा को दोबारा खाना लाने का इशारा किया और जब वो आई तो अहमद ने खुद अपने हाथ से ज़बरदस्ती 1-2 नवाले नाजिश के मुंह में ठोंसे। खाओ इसे, तुम्हारी इज्जत तुम्हें मज़ीद मुश्किलात में डालेगी, और रोना बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हें आंसुओं से कोफ्त होती है। नाजिश उसके सामने हार मानकर भी हार नहीं मान रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, मगर वह अहमद के सामने मज़ीद कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। अहमद ने उसे एक बार फिर अपनी सर्द नज़रों से घूरा और दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। वह जानता था कि इंतकाम की आग कभी ठंडी नहीं हुई और उसने नाजिश को जिस अजियत में डाला है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाहर की दुनिया में अब तक ये खबर फैल चुकी थी कि दुल्हन घर से गायब हो गई है और हवेली के इस कमरे में बैठी नाजिश अब भी ये समझने से कासिर थी कि उसकी ज़िंदगी में ये क़यामत क्यों और कैसे बर्पा हुई। नाजिश के घर में क़यामत बर्पा थी। शादी के घर का सारा जोश इस वक्त मातम में बदल गया जब मेहमानों की कानापूसी करने पर यह हकीकत सामने आई कि दुल्हन तो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं। नाजिश की माँ की धाड़ें मार कर रोने की आवाज़ें पूरे घर को हिला रही थी, जबकि सलीम मलिक जो इज्जत के नाम पर जिंदा थे एक गोशे में सर झुकाए बैठे थे। रिश्तेदारों की ज़बानों पर सिर्फ एक ही जुमला था कि दुल्हन घर से भाग गई।
اس بدنامی نے خاندان کی کمر توڑ دی تھی، اور دوسری طرف لڑکے والوں کو جیسی خبر ملی انہوں نے فون پر ہی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور بدتمیزی کر کے کال کاٹ دی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی نازش کے گھر والوں کا رہا سہا وقار بھی خاک میں مل گیا۔ دوپہر کے وقت یہ خبر حویلی تک بھی پہنچی۔ احمر سلطان اپنی ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ملازم نے یہ خبر دی کہ نازش کے گھر والے اس کی گمشدگی پر رو رہے ہیں اور شادی ٹوٹ چکی ہے، تو احمر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا پہلا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور سیدھا نازش کے قید خانے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ نازش فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر احمد نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، اب ٹسوے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نازش، جس بدنامی سے تم ڈر رہی تھی وہ تو ہو چکی۔ تمہاری بارات نہیں آ رہی، تمہارے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکل چکا، اسی لیے اب خاموش ہو جاؤ۔ نازش نے جیسے ہی یہ سنا اس کی سسکیاں ایک دم تھم گئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں اس کی تباہ حالی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے احمد کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اچانک اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر میرے بھائی نے تمہارے خاندان کے ساتھ کچھ کیا تو اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ کہ یہی تمہاری مردانگی ہے کہ ایک بے بس لڑکی کو قید کر کے اپنی انا کی تسکین کر رہے ہو؟ احمد اس کے اچانک سے ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن پھر وہ اسے دھتکار کر ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی سفاکی تھی کہ نازش کا دل کانپ گیا۔ تمہارا سوال ہی بے معنی ہے نازش، میرے لیے تمہارے درد کی کوئی قیمت نہیں، میرے لیے صرف میرا بدلہ اہم ہے اور تم اس بدلے کا پہلا حصہ ہو، باقی کا تو ابھی ہونا ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے ایک بار پھر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، جبکہ نازش ایک بار پھر تنہائی کے اندھیروں میں چیخنے پر مجبور تھی۔ نازش کو اس کمرے میں قید ہوئے 2 دن گزر چکے۔ اس کا حال ایک ایسی چڑیا جیسا تھا جو پنجرے میں پھڑ پھڑا کر اور پھر 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ حویلی کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اس نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک، پیاس اور رونی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اکثر فرش پر بیٹھی کھڑکی سے آنے والی روشنی کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی اس کی زندگی کا اختتام ایسے ہی ہونا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور احمد سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جن کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی فاتح کی ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے گہری تاریکی تھی۔ نازش نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت نہیں جواب دے دیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ احمد نے اسے ایک نظر دیکھا اور سرد لہجے میں حکم دیا، اٹھو، قاضی صاحب آئے ہیں، نکاح کی تیاری کرو، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ جیسے نازش کے کانوں میں سیسا بن کر پگھل گئے۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور احمد کے پیروں میں گر گئی۔ خدا را ایسا مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ نکاح نہیں ایک سزا ہے، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، مجھے چاہنے تو یہ نکاح اس طرح مت کرو۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر احمد کے چہرے پر ایک ذرا برابر بھی رحم کے آثار نہیں تھے۔ وہ جھک کر نازش کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی کھڑا کرنے لگی۔ تمہاری منت سماجت کا کوئی فائدہ نہیں نازش، اگر تم نے آج نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھنا میں تمہارے خاندان کی عزت کو سر عام خاک میں ملا دوں گا۔ میرے پاس اس کمرے کی ہر اس لمحے کی ریکارڈنگ موجود ہے جو تم نے یہاں قید رہ کر گزار لی ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تم اور تمہارا پورا خاندان
سوشل میڈیا پر تماشا نہ بنے تو آرام سے قاضی صاحب کی بات کا جواب دینا، اور وہ بھی صرف ہاں میں۔ نازش کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیواروں اور کونوں کو دیکھنا شروع کیا کہ شاید کہیں کیمرہ لگا ہو۔ احمد کا یہ جھوٹ اس کے لیے سچ بن گیا تھا۔ وہ سکتے ہی عالم میں قاضی صاحب کو دیکھنے لگے۔ اس کی روح کررا رہی تھی مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ احمد نے قاضی صاحب کو اشارہ کیا اور نکاح کی کارروائی شروع ہو گئی۔ نازش کے کانوں میں صرف قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، بس ایک مشینی انداز میں اس نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، احمد کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد احمد نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور نازش کی طرف مڑا۔ نازش زمین پر بیٹھ کر دوبارہ رونے لگی۔ نکاح کے بعد وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی اور اس کے لیے اب زندگی کی کوئی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ احمد اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا، مگر اس کے دل کے کسی خانے میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ احمد دوسرے کمرے میں صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی فتح پر خوش ہونا چاہتا تھا مگر اس کے اندر کوئی چیز تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ انتقام کی آگ میں نکاح کا مقصد تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن نازش کا وہ روتا ہوا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا میں نے بہت زیادہ کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب اس کے خاندان کے کیے کی سزا ہے۔ مجھے نہیں پگھلنا، مجھے کمزور نہیں ہونا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اٹھا اور تیش میں دوبارہ نازش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا لاشعور اسے کسی اور سمت لے جا رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دیکھا کہ نازش بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی، اس کے آنسو تھم چکے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، نکاح ہو چکا ہے، اب باقی کیا ہے؟ احمد نے قدم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازش کی مزاحمت کے باوجود اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی سانسوں میں ایک تیزی تھی۔ تم کیوں روک رہی ہو نازش؟ اب نکاح ہو چکا، اب تو تم میری ہو۔ کم از کم تمہارے بھائی سے تو میں بہتر ہی کیا ہے۔ میں نے نکاح کے بعد تمہیں ہاتھ لگایا، جبکہ تمہارے بھائی نے تو میری بہن کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ نازش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے قریب آنے سے اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تم کیا جانتے ہو میرے بھائی کے بارے میں؟ پلیز مجھے مت چھوڑو، مجھے تمہاری یہ قربت تکلیف دے رہی۔ احمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے اور قریب آ گیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ تکلیف تو میری بہن کو ہوئی تھی اور اب تم میری، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کی یہ بات لاشعوری طور پر کسی ایسی محبت کی عکاسی کر رہی تھی جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ نازش کا جسم اس کی قربت میں لرز رہا تھا، ایک طرف غصہ تو دوسری طرف ایک انکہی کشش جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہی تھی۔ احمد نے اپنے بازو میں اسے بھر لیا۔ نازش نے اسے دور دھکیلنے کے بجائے اپنی آنکھیں موند لی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جہاں نفرت اور محبت کی سرحدیں دھندلا رہی تھیں۔ احمد نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری ہو اور یہ قید اب تمہاری زندگی بن جائے گی۔ تم مجھ سے جتنا بھی بھاگنا چاہو گی میں تمہیں اپنی طرف کھینچ ہی لوں گا۔ اسی لمحے کمرے کی فضا میں خاموش اور جذباتی طوفان تھا جہاں الفاظ کم اور جذبات زیادہ بول رہے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو نازش کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو احمد کے بازو میں قید پایا۔ کل رات کی تمام تلخ یادیں ایک دم اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔
وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں رکنے کی تاب نہ لا سکی اور جھٹکے سے احمر کے بازوں سے نکل کر زمین پر جا گری۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ احمر جو گہری نیند میں تھا اس کے رونے کی آواز سے بیدار ہوا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے نازش کو فرش پر روتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی کوفت اور بے چینی پیدا ہوئی۔ احمر نے غصے سے چادر کو جھٹکا اور بستر سے اتر کر سرد لہجے میں بولا، تمہارا یہ رونا دھونا اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے نازش۔ اپنا حلیہ درست کرو، ابھی تم نے ہار نہیں ماننی، کیونکہ میرا بدلہ ابھی ادھورا ہے۔ میری بہن اس دنیا میں نہیں اور میں ایسے ہی اس کا بدلہ نہیں چھوڑوں گا۔ احمر کے ان الفاظ نے نازش کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر نکل گیا۔ احمر حویلی سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ ماریہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں الماری کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کھولے۔ کپڑوں کی خوشبو آج بھی ویسی ہی تھی جو احمر کی آنکھوں میں نمی لے آئی۔ وہ کپڑوں کو چومنے لگا، مگر اچانک اس کی نظر کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ایک ڈائری پر پڑی۔ اس نے جیسے وہ ڈائری نکالی اور اس کے صفحات پلٹے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ نہیں سب کیوں نہیں سمجھتے کہ میں یارن کو پسند کرتی ہوں۔ سب سمجھتے ہیں وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا میں اس کے لیے خود گھر سے بھاگی تھی۔ یہ تو اس نے میری عزت کا خیال کر کے مجھے واپس گھر چھوڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت خراب ہو، اور اب گھر والے اسے برا سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہونے دے گا۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، میں اپنی جان لے لوں گی۔ ڈائری کے الفاظ احمر کے لیے کسی بوم سے کم نہیں تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جس بدلے کی آگ میں نازش کی زندگی برباد کی وہ سراسر غلط فہمی تھی۔ احمر کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی خودکشی کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھ لیا تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر اندھی نفرت میں مبتلا تھا۔ وہ دیوانہ وار حویلی کی طرف بھاگا۔ اسے شدت سے نازش کی فکر لاحق ہو رہی تھی، جسے وہ اس کی زندگی کے آخری سہارا ہو۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے نازش کے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا۔ کمرے میں سناٹا تھا اور نازش فرش پر نیم دراز بے حس و حرکت گری پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بہت مدھم۔ احمر کا دل جسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا، وہ چیختے ہوئے اس کی طرف لپکا، نازش، نازش، میری بات سنو، آنکھیں کھولو۔ احمر نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے لرزتی آواز میں پکارا، جس میں اب انتقام نہیں بلکہ پشیمانی اور شدید خوف شامل تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ نازش کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا۔ اسے اٹھاتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے نازش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اسپتال کی طرف ایسے گاڑی دوڑائی جیسے موت کو پیچھے چھوڑ رہا ہو۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور احمر کا انتظار، یہ وقت اس کے لیے زندگی کا سب سے طویل وقت تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو احمر نے تیزی سے ان کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے؟ احمر نے ڈاکٹر کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کرب سے پوچھا۔ اس کی حالت کسی تباہ حال انسان جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ نازش کو شدید ذہنی صدمے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ تو احمر سجدے میں گر گیا۔ اس کی محبت انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ نازش کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کمرے میں گیا جہاں نازش ابھی بھی بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا نازش، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم ایک بار آنکھیں کھول دو۔ احمر نے نازش کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں اب ایک دیوانہ وار چاہت تھی۔ اسپتال کی نیم تاریک کمرے میں سناٹا تھا، صرف نازش کی سسکیوں اور مشینوں کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس نے اپنے پاس احمر کو بیٹھے دیکھا۔ احمر کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ جیسے ہی نازش کی نظر اس پر پڑی، وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کیا میرا جینا بھی تمہارے انتقام کے لیے ضروری؟ احمر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہا، مگر نازش کی چیخ نے اسے روک دیا۔ نازش پلیز، تم نہیں جانتی میں نے جو کچھ کیا وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ احمر نے کرب زدہ لہجے میں اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے نازش سے کہا۔ نازش نے تڑپ کر جواب دیا، میری زندگی برباد کر کے، مجھے قید کر کے، میرے گھر والوں کی عزت کا تماشا بنا کر اب تم اسے غلط فہمی کہہ رہے ہو؟ نازش نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی آنکھوں میں غصے اور دکھ کا سیلاب لیے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ہر لفظ کا حقدار۔ پھر اسپتال سے چھٹی ملنے پر اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ اسپتال سے واپسی کا سفر انتہائی پرسکون اور بھاری تھا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب احمر نے گاڑی روکی تو نازش نے اترنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں یہاں نہیں جاؤں گی احمر، مجھے میرے گھر والوں کے پاس لے چلو، بس بہت ہو چکا، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ نازش نے دو ٹوک لہجے میں اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ احمر نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اب تو تمہیں تمہارے گھر ہی لایا ہوں نازش، اگر تم یہاں نہیں اترو گی تو سچ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ احمر نے سنجیدہ لہجے میں اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے زبردستی گھر کے اندر لے آیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی احمر کے والدین کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمر، تم نے یہ کیا کیا؟ دشمن کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئے کیا؟ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے؟ احمر کے والد زاہد خان نے غصے میں نازش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمر سے سوال کیا تو احمر نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے اپنے باپ کے قریب جا کر کہا، بابا، اب اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور یارم دبئی جا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنی انا کی خاطر جو کیا وہ ہم سب کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ احمر نے اپنی ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوری ہمت اکٹھی کر کے اپنے باپ سے ساری بات کہہ دی۔ زاہد خان اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گئے۔ احمر نے فوری طور پر نازش کے باپ کا نمبر ملا اور اسے حویلی آنے کا کہہ دیا۔ چند گھنٹوں میں ہی حویلی کا ہال دونوں خاندانوں کے بڑے بزرگوں سے بھر گیا۔ ہر کوئی غصے میں تھا، مگر احمر کے چہرے پر ایک خاموش سکون تھا۔ ایک طرف نازش کے والد جن کی آنکھوں میں بیٹی کی ذلت کا دکھ اور غصہ تھا، دوسری طرف زاہد خان جن کے چہرے پر احمر کے اعتراف کے بعد گہری خاموشی طاری تھی۔ احمر نے نازش کا ہاتھ تھام رکھا تھا جو اب بھی سہم کر احمر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے بابا کے غصے سے ڈر رہی تھی۔ زاہد خان نے اپنی کرسی سے اٹھتے پوری سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں بھائی صاحب، آج جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کی شروعات کسی اور نے نہیں بلکہ ہم بڑوں کی ضد اور انا نے کی۔ زاہد خان نے نازش کے والد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرب اور پشیمانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ احمر جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا اور نازش کے والد کے پیروں میں جھکنے ہی والا تھا کہ زاہد خان نے اسے روک دیا۔ پھر احمر نے ہال میں موجود ہر شخص کو ماریہ کی ڈائری کا سچ بتایا۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اب اس معاملے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے 2 بچوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ زاہد خان نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نازش کے لیے اس کی محبت دیکھ کر انتہائی نرمی سے کہا۔ نازش جب تک سب کچھ سن رہی تھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ احمر نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں جانتا ہوں، مگر اب میرے پاس تمہاری محبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ احمر نے نازش کے قریب آ کر پوری فیملی کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرتے سرگوشی کی۔
دونوں خاندانوں کے بڑوں نے آخرکار اس رشتے کو قبول کر لیا، مگر نازش کے دل میں ابھی بھی زخم تازہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ختم ہو گیا۔ گھر والے صلح کی بات چیت میں مصروف تھے، جبکہ احمر اور نازش ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات کی خاموشی بنگلے کے در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح تو ہو چکی تھی، مگر نازش اور احمر کے درمیان اب بھی ایک بڑی دیوار قائم تھی۔ نازش کمرے کے کونے میں کھڑی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں تلخی اور محبت کی ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور احمر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر نازش کے جسم میں ایک لرزش سی پیدا ہوئی۔ احمر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نازش کے قریب جانے کی ہمت کی، مگر پھر رک گیا۔ نازش، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی تلافی ممکن نہیں، مگر کیا تم مجھے ایک بار سچ بتانے کا موقع دو گی؟ احمر نے نازش کی طرف پشت کی، انتہائی دھیمی اور بھری ہوئی آواز میں کہا تو نازش پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم نے میری زندگی کے وہ دن مجھ سے چھین لیے جن کا مجھے انتظار تھا۔ تم نے مجھے قید کیا، بے عزتی کی، اب کیا سننا چاہتے ہو؟ نازش نے درد بھرے لہجے میں احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کے کیے کا احساس دلایا۔ احمر ایک قدم آگے بڑھا، نازش کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ احمر نے آہ بھری اور اعتراف کرنے لگا کہ تمہیں شاید یاد نہ ہو، مگر ہماری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب تمہارے بابا ہمارے گھر آئے تھے۔ تم جب بھی گھر آتی تھی میری نظریں صرف تم پر ہوتی تھی۔ میں تب بھی تمہیں پسند کرتا تھا، مگر جب یارم اور ماریو کا معاملہ ہوا تو میری انا اور نفرت مجھ پر غلبہ پا لیا۔ مجھے لگا کہ تم بھی اسی خاندان کا حصہ ہو جس نے مجھے یہ دکھ دیا۔ احمد نے اپنی محبت اور نفرت کے درمیان کی جنگ کا حال بیان کیا۔ تم نے میری محبت کو کچل دیا احمد۔ میں بھی تمہیں تب سے پسند کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے، مگر میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ہمارے خاندانوں کی دوستی میں بھی ہمیشہ ایک فاصلہ رہا۔ تم نے مجھے برباد کیا اور اب تم مجھ سے محبت کی امید رکھتے۔ نازش نے روتے ہوئے اپنے دل کا وہ راز فاش کیا جسے اس نے سالوں سے چھپا رکھا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے نازش کے قریب آ کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت ظلم کیا، مگر خدا گواہ کہ اس قید کے دوران جب جب میں نے تمہیں دیکھا میرا انتقام کمزور پڑتا گیا اور تمہاری محبت میرے دل میں اترتی گئی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ہر زخم کو بھرنے میں گزار دوں گا۔ احمد نے نازش کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ نازش نے اپنی پیشانی اس کے سینے سے ٹکا دی۔ وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں نفرت دم توڑ رہی تھی اور محبت کا احساس دوبارہ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ نازش احمد کے سینے پر سر ٹکائے ساکت کھڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تمہارے اس ظلم کے نشانات میرے دل پر ہمیشہ قائم رہیں گے احمد، لیکن شاید میری محبت میرے درد سے زیادہ طاقتور، اسی لیے میں آج تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ نازش نے ہچکیوں کے درمیان احمد کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں اعتراف کیا تو احمد نے اسے ذرا سا پیچھے ہٹا کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جو نازش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرے گا۔ جو وقت تم نے کھو دیا میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر سکتی؟ کیا تم ایک بار پھر میرے ساتھ جینے کا فیصلہ کر سکتی؟ احمد نے منت بھرے لہجے میں اپنی آنکھوں کے ذریعے نازش کے دل میں اترنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تو نازش نے مسکرا کر اپنی نم آنکھوں سے احمد کو دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں وہ سادگی اور معصومیت تھی جسے احمد نے اپنی انتقامی آنکھ میں جلنے پر مجبور کر دیا۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ کل جیسا ہو جائے گا، مگر ہاں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہماری دشمنی دراصل ہماری تقدیر کا حصہ تھی، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ نازش نے بہت پیار سے کہا تو احمد کی آنکھوں میں خوشی کی نمی چمک اٹھی۔ اس نے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔
کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی جو ان کی صلح پر خاموش گواہ تھی۔ احمد نے نازش کے کان کے پاس سرگوشی کی، کل صبح جب سورج طلوع ہوگا تو یہ گھر ایک نئے جوڑے کو دیکھے گا جو انتقام سے نہیں بلکہ سچی محبت سے بنا۔ تم صرف میری ہو نازش، ہمیشہ کے لیے۔ احمد نے اپنی ملکیت اور اپنی محبت کا اظہار کرتے نازش کو خود سے تھوڑا دور کر کے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو نازش نے شرما کر نظریں جھکا لی اور احمد نے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ رات کا وہ پہر ان کے درمیان برسوں کی دوریوں کو مٹا رہا تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ نازش اور احمد جب ناشتے کی میز پر ایک ساتھ آئے تو دونوں خاندانوں کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ نازش کے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے، سب وہیں پر جمع تھے۔ احمد کا ہاتھ نازش کے ہاتھ میں تھا جس نے تمام تلخیاں مٹا دیں۔ شام کو جب مکلاوے کی رسم کرنے کے لیے وہ احمد کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ بھی خوش تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سب خواب نہیں حقیقت، میرے ذہن سے تو پچھلے دن جا ہی نہیں رہے۔ نازش نے اپنی آنکھوں میں نمی لی احمد کے سینے پر سر رکھ کر دبی ہوئی آواز میں کہا، تو احمد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اسے تسلی تھی، وہ سب ماضی تھا نازش، اسے اب یہیں دفن کر دو۔ اب صرف تمہارا مستقبل ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ محبت اور احترام سے بھرا ہوگا۔ احمد نے نہایت سنجیدگی اور پیار سے نازش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نازش نے مسکرا کر اس کی بات پر سر ہلایا۔ ماضی کے زخم اب بھر چکے تھے اور ان کی جگہ ایک مضبوط رشتے نے لے لی تھی۔